نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، تسبیح سے نہیں بنتا، اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ ان بیویوں سے کہتا ہوں اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو۔ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے اور خامند کا حق پہلے ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں، خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں، اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بے عزت کرتی ہیں۔ بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامند کو بے عزت نہ کرے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی، اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خامند اور بیوی کے رشتے میں۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے، ایک نشانی من آیاتہ ان خلقکم من تراب۔ میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نے میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا۔ واقعی نشانی ہے نا بھائی، ارے بولو۔ من آیاتہ خلق السماوات والارض، میں نے ایک آیت چھوڑ دی، بعد میں پڑھوں گا۔ میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، گرج، بارش، واقعی۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں۔ من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی ہیں۔ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے۔ میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا، میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا، میری بہت بڑی نشانی بارش، بجلی، گرج، چمک، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا، میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا۔ اب سنو، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ اکبر، صرف یہاں یتفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامند اور بیوی کا رشتہ بنائے۔ کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خامند بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں، دادیاں نانیاں بھی بتائیں، اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا۔ نشانی کسے فرمایا؟ خامند اور بیوی، یہ میں نے رشتہ بنایا، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات۔ اور طلاق سے نفرت کا اظہار، میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ناجائز طلاق، بے جا، ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی ہے، دی بھی جا سکتی۔ یہ میں ایک اضافہ کروں گا، بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا، خامند بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے، وہ کہتی ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری جان چھڑا دو۔ نہیں بیٹی، گزارا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا، یہیں رہنا ہوگا۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے۔ تو زمینداروں ماحول ہے پنجاب کا، میں نے اپنے خاندان کی بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا۔ اتنا ہی رہنا ہے، اتنا ہی گزارا کرنا ہے، بس اسا ایک باری طرح کر دیتا ہے، ہن اسا کوئی نہیں کرنا، پیچھا مڑ کے نہ پیا میں،
जिमें करना ही कर, साड़ा कोई जिम्मा नहीं। तो माँ बाप कहते हैं, माँ बाप कहते हैं। और वो माही बेआब मछली पानी के बगैर तड़पती है, इस तरह उसका दिन और रात है। जिंदा की खाल खींच रही है, इस तरह उसका दिन और रात है। और माँ बाप का जबर गुजारा करना है, गुजारा करना। तेन बाद कौन तेरा रिश्ता किथों आवेगा, तेरी शादी किथों करेंगे? अभी तो उसको ज़बा होने से बचा लो। कल तो अल्लाह ने हमें उसका मुकल्लफ ही नहीं किया कि कल क्या होगा, कल को आने तो दो। पता नहीं कल का दिन है भी नहीं कि हमारे मुकद्दर में या नहीं। हम कल के लिए अपनी बच्चियों को ज़बा कर देते। मैंने उनको तड़पते देखा। मैं सिर्फ अपनी फैमिली की बात औरों की फैमिलियों की बात जहां जहां ताल्लुकात, कहीं रिश्ता करीब का है, लड़की बदतमीज है, बच्चा शरीफ है, वो कहता अब्बा जी मैं तलाक देना चाहता हूं, मेरा इससे गुजारा नहीं है, जबान शदीद है। आए मेरे भाइयों, घरों की बर्बादी मालदार हो या गरीब हो, बुरे अखलाक से हो, बुरे अखलाक से। दो वाक़े ऊपर नीचे हुए। एक खातून मिली, मुझे तारुफ कराएगा कि एक खातून आ रही हैं, इनके खामिंद खरबोपति हैं, खरबोपति। ठीक है जी, आओ। उस खातून ने आते ही रोना शुरू कर दिया, मौलाना लोग मुझे खुशकिस्मत समझते हैं कि मैं बहुत बड़े मालदार की बेगम हूँ, मेरा दिल जख्मी है, मेरे खामिंद का सलूक अच्छा नहीं, मैं दौलत को आग लगाऊं, ये हीरे के सेट को मैं क्या करूं जब उसका सलूक ही मेरे साथ अच्छा नहीं। चंद दिन के बाद एक नौजवान मिला, मौलाना मैं अपनी जिंदगी से तंग हूं, मेरी बीवी इंतहाई बदतमीज है, इंतहाई जबान दराज है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं, 3 बच्चे हो चुके हैं, तलाक दे नहीं सकता, मैं क्या करूं। ये रोजमर्रा के वाकयात हैं। तो जरूरत के लिए तलाक दी जा सकती है, ली जा सकती है, ना ऐब है ना ताना है, न जिल्लत है, न कोई दाग है। लेकिन अभी 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 फैसलाबाद से एक बच्ची मिली, उसकी बच्ची गोद में, तलाक क्यों हो गई? कहा ससुराल ने कहा बच्ची क्यों पैदा हुई है, घर वापस जा, तलाक दे दी। बच्ची पैदा होने पे तलाक दे दी। पिछले हफ्ते मिला हूं, पिछले हफ्ते। क्या कसूर है जी, बच्ची पैदा हुई तलाक दे दी। और ये 3 दिन पहले इस्लामाबाद में खातून मिली कि ससुराल ने घर से निकाल दिया, क्यों? 3 बच्चियों घर से निकाल दी, 3 बच्चियां पैदा होने पर घर से निकाल दिया। ये भी इसी देश की कहानी है, ये भी इसी देश की दुख भरी दास्तान है। जुल्म सिर्फ वो नहीं जो भत्ता की पर्चियां आ रही हैं और जो दहशतगर्दी हो रही है, ये घर जैसे वो बहुत बड़ा जुल्म है, ऐसे ये भी बहुत बड़ा जुल्म है कि कहीं बच्चियां ज़बह हो रही हैं, कई बच्चे ज़बह हो रहे हैं। फिर एक और जुल्म इसके साथ है, खानदान से बाहर नहीं करनी, खानदान में करेंगे। हम राजपूत हैं, मैं अपनी बात कर, हम राजपूत हैं, हम इससे बाहर नहीं करते। हम शेख हैं, हम बाहर नहीं करते। हम मेमन हैं, हम बाहर नहीं करते। हम पठान हैं, हम बाहर नहीं करते। हम अराई, हम बाहर नहीं करते। इस बुत को तोड़ो, इससे बड़ी बच्चियां बर्बाद हुई हैं, बड़ी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। मेरे नबी ने फरमाया दीन देखो अखलाक, अखलाक दीन जहां देखो रिश्ता कर दो। अगर बच्चा अपनी पसंद का इजहार कर दे तो उसे नाफरमानी ना समझो कि तू अपनी पसंद का इजहार क्यों करता है। अगर बच्ची अपनी पसंद का कह दे कि मेरी यहां शादी करें तो उसे बेअदब, उसे बेहया न समझो। उसने हया के साथ शरीयत के मुताबिक एक चीज का मुतालबा किया है। अल्लाह का वास्ता देता हूं मां बाप को, अपने बच्चे बच्चियों की शादी में उनकी राय लो, उनकी राय लो, उनकी राय लो। एक खातून ने मुझे बताया कि मेरा रिश्ता आया और मेरे माँ बाप दूसरे कमरे में बैठ के मशवरे कर रहे कि करना है कि नहीं करना, मुझे बता ही नहीं रहे कि तेरा रिश्ता आया है। और बच्चियों से पूछना ऐब समझ, मुझे तुम्हारे कराची के नहीं पता, मेरे पंजाब की तहजीब यही है, बच्चियों से पूछना ऐब। बस कर देता तेरा, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, और कोई गलदुई है ही कोई नहीं। शराबी से बात, मेरे अपने अजीज दोस्तों के बहुत बड़ी फैमिली, बहुत बड़ा जिम्मेदार घराना। एक बच्ची ने फोन किया, मौलाना साहब सिर्फ मुझे फोन आया कि तेरे आसान तेरी मंगनी कर छड़ी है, बस फलानी तारीख नु तेरा निकाह है। ठीक है, मेरे माँ बाप है, कर दिया, मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ। लेकिन मौलाना इतना तो मेरा हक था कि शराबी से तो ना करते, एक शराबी से मेरा निकाह करते। मेरे खानदान में और लड़के भी थे, एक शराब, उनको पता है ये शराब पीता है। मेरी जिंदगी रुल गई इसके पीछे, शराबी के पीछे। मां बाप का हाथ जोड़ता हूं,
نکاح بچے بچی کا حق ہے، ان کی رائے کا احترام دو، مسلط مت کرو، یہی کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے۔ اولاد کو نافرمان کر دیا، زنا کے راستوں پر چلا دیا۔ بچوں سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ دو، اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو۔ یہ کورٹ میرج، لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے۔ عاشق معشوق اور ہوتے ہیں، خامن بیوی اور ہوتے ہیں، حقائق اور ہوتے ہیں، تصور تخیل اور ہوتے ہیں۔ میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے، ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے۔ شادی بچے کا حق ہے، بچے کا حق۔ ماں باپ پیش کر، بیٹا یہ پیغام ہے، کر دیں، بیٹی یہ پیغام ہے، کر دیں۔ بیٹا پسند کا اظہار کرے، اسے نافرمان نہ سمجھو۔ بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے، اسے نافرمان نہ سمجھو۔ صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو، صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو۔ ایک خاتون، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ صحابیہ، کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر۔ ہاں، میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا، اپنی قوم میں شادی کی۔ حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت سودا قریش، ام حبیبہ قریش۔ ام حبیبہ دشمن خاندان سے، بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان دشمن، اس کے گھر شادی کی۔ اس بت کو توڑا ہے۔ پھر قریش سے باہر نکلے عرب، میمونہ رضی اللہ عنہ، ہلالیہ، جویریہ رضی اللہ عنہ، بنو مستلق، زینب بنت جہش قریش، زینب بنت خزیمہ قریش، ام سلمہ قریش۔ باہر نکلے، میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر، جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر۔ پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی، یہودیوں میں، حضرت صفیہ، یہود، بنو قریظہ۔ آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی، یہ بت کھڑے کرے گی، بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی، کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں، میمن ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں، شیخ ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں۔ یہ پتہ نہیں کتھوں آ گئے، جاٹ باٹن ناٹک کتھوں کٹھے ہو گئے۔ قومیں تو پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے۔ پھر اپنی بچیوں کو سنو، میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا، ابو العاص، بنو امیہ، دشمن خاندان، حضرت رقیہ، حضرت عثمان، بنو امیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان، بنو امیہ، مخالف دھڑے میں۔ حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے، لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے۔ ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سناؤ، میرے نبی نے فرمایا، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، شرم کی وجہ سے۔ 21 سال عمر تھی حضرت فاطمہ کی، 15.5 سال۔ پھر آپ نے خود کہا، علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے۔ باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار۔ کہیں انکار؟ وہ کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولی۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے گے کچھ تو بولے ہوں گے۔ کہا انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو ہو گیا؟ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے، پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے۔ سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں، صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔
کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی؟ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے، یہ نکاح بیٹے کا حق ہے۔ یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں چودھری رفاقت منڈی باؤدین، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگ گیا، وہ کنڈکٹر بن گیا، کلینر کنڈکٹر۔ وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی، استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو، استاد جی آگے چلو، استاد جی پیچھے چلو۔ اس کی شادی ہونے لگی۔ یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، منڈی باؤدین۔ اچھا مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے او دا نا تے اے او دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی؟ آخر لگا جی آن دیو۔ تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری، کہنا جی جان دیو۔ وہ سمجھا چاہتے بھی آن دیو تو جان دیو، کٹ لو کر لو۔ ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے۔ تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں؟ اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے۔ بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو۔ میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا، لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے، میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں۔ جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو، چاہے خاندان، ہاں خاندان میں کو ترجیح دو، خاندان کو ترجیح دو، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو۔ ہمارے یہ ہم بچی والے، ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے، یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے۔ میری بیٹی جوان ہے، میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں، میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں۔ لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، تو رشتہ آئے تو کریں، کوئی رشتہ آئے تو کریں۔ پھر ایک یہ جو رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے، اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے ہیں۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ۔ برکت کیا، دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا۔